السلام علیکم۔ لا کاسٹ پاکستان قانون سب کے لیے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور ہمارے ساتھ ہیں پروڈیوسر اعزاز حیدر خان۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کی۔ جی بالکل۔ 2016 سے لے کر 2025 کی جو یہ نئی ترامیم آئی ہیں ان سب پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس قانونی متن ہیں، کچھ تجزیے ہیں، خبریں، عدالتی فیصلے بھی ہیں۔ جی مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ سب تبدیلیاں کیا ہیں، کیوں لائی گئیں اور ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر بنیادی حقوق اور آزادی اظہار کے حوالے سے، ہے نا؟ یقیناً۔ تو پیکا 2016 تو تھا ہی سائبر کرائمز کے لیے ایک بنیادی قانون، لیکن وقت کے ساتھ نئے چیلنجز آئے، جیسے آپ کہہ لیں غلط معلومات کا پھیلاؤ، آن لائن سیفٹی کے مسائل۔ اچھا۔ تو ان سب کی وجہ سے 2025 کی ترامیم ضروری سمجھی گئیں۔ اور ان میں کچھ تعریفیں بھی بدلی ہیں؟ جی کچھ نئی تعریفیں شامل ہوئیں، کچھ کو واضح کیا گیا، جیسے تہمت یعنی ایسپرژن کا لفظ آیا، شکایت کنندہ کا دائرہ تھوڑا بڑھا دیا۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی تعریف بھی؟ بالکل، اب اس میں فرد اور ادارہ دونوں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2016 والے قانون میں جو جرائم تھے، سائبر سٹاکنگ، دھونس وغیرہ، جی وہ تو تھے ہی، ڈیٹا پرائیویسی، الیکٹرانک فراڈ، نفرت انگیز تقاریر، یہ سب تھے۔ ان نئی ترامیم نے جرائم اور سزاؤں میں کیا خاص اضافہ کیا ہے؟ وہ سیکشن 26A جو ہے غلط معلومات والا؟ ہاں، وہ ایک اہم اضافہ ہے۔ دیکھیں، پرانے جرائم تو وہی ہیں، جیسے دہشت گردی کی تثبیت سیکشن 9، نفرت انگیز تقریر سیکشن 11، الیکٹرانک فراڈ سیکشن 14، شناخت کی چوری سیکشن 16، پھر وہ عزت نفس مجروح کرنا سیکشن 20، 21، چائلڈ پورنوگرافی سیکشن 22، سائبر سٹاکنگ 24، یہ سب موجود ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن سیکشن 26A یہ نیا ہے، جو جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلانے پر سزا دیتا ہے، 3 سال تک قید اور میرا خیال ہے 20 لاکھ روپے تک جرمانہ۔ یہ کافی سخت ہے۔ اور کرپٹو کرنسی کا کیا بنا؟ اس پر تو پابندی برقرار ہے، حالانکہ ایک کرپٹو کونسل کی بات ہوئی تھی، لیکن اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے صاف کہا ہے کہ یہ قانونی نہیں ہے۔ اچھا، ان ترامیم کے ساتھ کچھ نئے ادارے بھی تو بنے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی SMPRA۔ جی SMPRA، اس کا مقصد ہے آن لائن سیفٹی کو بہتر بنانا، غیر قانونی مواد کو دیکھنا، ریگولیٹ کرنا۔ اختیارات کیا ہوں گے اس کے پاس؟ یہ مواد ہٹانے کی ہدایت دے سکے گی، بین الاقوامی اداروں سے رابطہ کر سکے گی، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے ایک اندرونی شکایت کا نظام SMCC، اور حکومتی سطح پر بھی ایک کونسل ہوگی۔ اور ان فیصلوں کے خلاف اپیل؟ اس کے لیے خاص ٹرائبونلز بنیں گے، SMTPS، ان میں قانون، صحافت، IT، مختلف شعبوں کے لوگ ہوں گے۔ اور ایک بڑی تبدیلی تفتیش کے نظام میں بھی آئی ہے نا؟ FIA کا سائبر کرائم ونگ اب وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCIA بن گئی ہے۔ مئی 2024 سے؟ جی بالکل، اب سائبر کرائمز کی تفتیش کی بنیادی ذمہ داری اسی ایجنسی کی ہے۔ اور اس کے سربراہ کے اختیارات؟ DG NCCIA کے پاس IG پولیس کے برابر اختیارات ہوں گے۔ لیکن اس پر کچھ خدشات بھی ہیں، جیسا کہ ڈان کے اداریے میں ذکر تھا۔ جی خدشات تو ہیں، خاص طور پر اختیارات کے ارتکاز، ممکنہ طور پر نگرانی بڑھنے اور شہری آزادیوں پر اثرات کے حوالے سے۔ مطلب یہ کہ کہیں ان اختیارات کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ قوانین اکثر عدالتوں میں بھی تو چیلنج ہوتے ہیں۔ میرا شفیع کیس کا حوالہ بھی ہے۔ جی 2022 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس میں PCA کے سیکشن 20 یعنی حد عزت کو آئین کے آرٹیکل 19 آزادی اظہار اور 10A منصفانہ ٹرائل کی روشنی میں دیکھا گیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کیا حد عزت کو جرم بنانا بنیادی حقوق کے خلاف ہے؟ عدالت نے بنیادی سوالات اٹھائے تھے کہ کیا فوجداری حد عزت کا قانون آزادی اظہار سے متصادم ہے، اور کیا ایک ہی معاملے پر سول اور فوجداری کارروائی ساتھ چلنا ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے۔ اور اب یہ 2025 والی ترامیم بھی چیلنج ہو گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی PTI، سول سوسائٹی، صحافی تنظیموں نے چیلنج کیا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی؟ جی بنیادی طور پر یہی، اور یہ کہ فیک نیوز کی تعریف واضح نہیں ہے، اور صحافیوں سے ذرائع پوچھنے والا معاملہ بھی آزادی صحافت کے خلاف ہے۔
اور عملی طور پہ بھی کچھ مثالیں سامنے آ رہی ہیں، BBC کی رپورٹ کا بھی ذکر ہے، صحافیوں پر کیسز۔ جی، فرحان ملک، وحید مراد، احمد نورانی اور کچھ عام شہروں کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس سے ایک آپ کہہ لیں سیلف سینسرشپ کا ماحول بننے کا خدشہ ہے۔ تو یہ قانون کے ممکنہ غلط استعمال کی طرف اشارہ ہے؟ یہ خدشات بالکل ہیں۔ ماضی میں بھی ایسے قوانین کے غلط استعمال کی مثالیں ملتی ہیں۔ RSIL کا تجزیہ بھی کہتا ہے کہ اکثر سائبر قوانین ریاست کی سیکیورٹی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جس سے وہ ریاست مرکوز لگتے ہیں اور شہری حقوق شاید پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ مقصد صرف غلط معلومات کو روکنا ہے، آزادی اظہار پر قدغن لگانا نہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ پیکا ترامیم ایک طرح سے سائبر سپیس کو قابو میں لانے کی کوشش ہیں، لیکن ان کے ساتھ سنجیدہ سوالات جڑے ہیں: آزادی اظہار، بنیادی حقوق، قانون کا نفاذ۔ جی، اور یہ نئے ادارے جو بنے ہیں، NCCIA، SMPRA، ٹریبیونلز، ان کی کارکردگی اور غیر جانبداری وقت ہی بتائے گا۔ بالکل، یہ ایک توازن تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ جی، ایک مشکل توازن۔ اور یہی ہمیں سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا ڈیجیٹل دنیا کو ریگولیٹ کرتے ہوئے ریاست کی سیکیورٹی اور شہریوں کی آزادیوں کے درمیان کوئی صحیح قابل عمل توازن مل سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر سوچتے رہیے گا، اور اس اہم موضوع پر مزید بات چیت اور آگاہی کے لیے لاء کاسٹ پاکستان کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی توجہ کا بہت